یہ ملک جنگ اور انسانی بحران سے کیوں تباہ حال ہے، جو عالمی سپر پاورز کی وضاحت کرتا ہے۔ یمن میں حوثی ہدف کے خلاف امریکہ اور برطانیہ کے فضائی حملے جاری ہیں، اس لیے یمنی فوجی کارروائی کے ذریعے فلسطین کی حمایت جاری رکھیں گے۔ لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک رقص اس ملک کی تاریخ کو روشن کر سکتا ہے اور اس کی سرکشی اور یکجہتی کی ثقافت پر روشنی ڈال سکتا ہے تو کیا ہوگا؟ آئے اس وقت کا سفر کریں، سب سے پہلے جب سلطنتوں اور عظیم طاقتوں نے اپنی اسٹریٹجک مقام اور تجارت کی اہمیت کی وجہ سے یمن کی بہت دیکھ بھال کی تھی۔ یقین کریں بہت سی کوششیں کی گئی ہے، لیکن کوئی بیرونی قوت کبھی بھی پوری قوم پر قبضہ کرنے اور حکومت کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ میں ہوں گلریز خان۔ اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا واقعی بہت سی کوششیں کی گئی لیکن کوئی قوت بھی پوری قوم پر قبضہ کرنے اور حکومت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اب گل کی پوری بات سن بھی لینا۔ New airstrikes against Houthi targets in Yemen carried out by the US and the UK. They're stopping the Houthis. No. Are they going to continue yet? رومیو نے اپنی سلطنت کے عروج پر 2524 قبل مسیح میں عرب فلکس کے نام سے جانے جانے والے علاقے کو فتح کرنے کے لیے ایک مہم بھیجی۔ اس کے نتیجے میں اس وقت کی عظیم طاقت کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ ایک ایسا سبق ہے جو کوئی بھی نہیں سیکھتا، یہاں تک کہ آج کی طاقتیں بھی نہیں۔ عثمانیوں سے لے کر انگریزوں تک ہر غیر ملکی حکمران کو بغاوت کا سامنا کرنا پڑا اور یمنیوں کی طرف سے بغاوت بالآخر برطانوی ہائی کمشنر ٹریلین کو بھی اس سرزمین سے نکال دیا۔ British High Commissioner Sir Humphrey Trevelyan was leaving this troubled land for good. South Arabia was about to be transformed into the independent People's Republic of South Yemen. The Union Jack was dipped for the last time on these inhospitable shores. The National Liberation Front geared themselves to take over. جنوبی عرب خود مختار عوامی جمہوریہ جنوبی یمن میں تبدیل ہونے والا تھا، جس میں یونین جیک کو ان ناپسندیدہ ساحلوں پر آخری بار ڈبایا گیا تھا۔ نیشنل لبریشن فرنٹ نے 2014 میں اقتدار پر قبضہ کرنے کی تیاری کی اور حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، جو زیادہ تر شمالی زیدی شیعوں کا ایک گروہ تھا۔ کئی سالوں کی مخالفت کے بعد اقتدار پر قبضہ کر لیا، لیکن علاقائی طاقت جن میں سے کچھ کو مغرب کی حمایت حاصل تھی، یمن میں تباہ کن جنگ شروع کر کے جوابی کارروائی کی۔ جنگ اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی انسانی بحران نے لاکھوں جانیں لی، لیکن 10 سال بعد تاریخ نے بار بار یہ ثابت کیا ہے کہ کوئی بیرونی طاقت اس پوری قوم کو کچل نہیں سکتی۔ یمنی جنگجو ثقافت میں قبائلی رقص، جسے جامبیا کہا جاتا ہے، قبائلی رقص عزت اور دفاع کی علامت ہے۔ یہ اصل میں آنے والے حملوں سے خبردار کرنے اور جنگجوؤں کو لڑائی کے لیے تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب معاشرے میں قبائل کے کردار کو ظاہر کرنے کے لیے شادیوں اور دیگر اہم تقریبات میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہر قبیلہ اپنے منفرد کردار، روایات اور رقص سے یمن کی انفرادیت کی عکاسی کرتا ہے، اور قوم سے محبت کے باوجود ان شناختوں نے تقسیم اور اندرونی لڑائی کو ہوا دی ہے، کیونکہ وہ سیاست، مذہب اور فرقہ واریت سے ملتی ہے۔ جیسا کہ تاریخ نے دکھایا ہے، یمنی اپنی مشترکہ عرب اور مسلم شناخت سے پیدا ہونے والی تنازعات میں ملوث ہونے سے نہیں ڈرتے ہیں۔ سامراج کے خلاف صدیوں پرانی جنگ کے طور پر فلسطینی مقاصد کی حمایت کرنے والے یہودیوں نے بھی فلسطین کے ساتھ یمن کی یکجہتی میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے جب اسرائیل نے غزہ پر جنگ شروع کی۔ انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة۔ دیکھیں یمن عالمی تجارت کے اہم شریانوں میں سے ایک پر بیٹھا ہے۔ باب المام سیدھا بحر احمر کے 12 سے 15% عالمی تجارت کا اس راستے سے گزرتا ہے، اور جب یہ بند ہوتا ہے تو یہ دنیا کو غیر مستحکم کر سکتا ہے۔ عام طور پر خلیج سے برطانیہ کے سفر میں 14 دن لگتے ہیں، لیکن جب یہ راؤنڈ بند ہو جاتا ہے تو بیری جہازوں کو افریقہ کے جنوبی صحرے پر سفر کرنے میں 24 دن لگتے ہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ حوثیوں کے نشانہ بنائے گئے بیری جہاز بابیل مندوب کے راستے اسرائیل کی طرف روانہ کیے گئے۔ فوجی کارروائیوں کا مقصد اسرائیلی معیشت کو نچوڑنا اور الگ تلگ کرنا تھا، جو شپنگ کی قیمتوں کے نتیجے میں پہلے ہی بہت زیادہ دباؤ میں تھا، اور کمپنیاں حوثیوں کے خوف سے بحر احمر سے سفر کرنے سے گریز کرتی تھی، اور اس لیے جنگ کی وجہ سے انتہائی غریب ملک یمن نے عالمی معیشت اور مغرب کو
अपनी लपेट में ले लिया। इन तस्वीर ने दुनिया के दिलों और जहनों को अपनी गिरफ्त में ले लिया, क्योंकि जब इसराइल नस्ल कशी कर रहा था तो कोई और कौम या कौम फलस्तीन के लिए फौजी मुदाखलत करने को तैयार नहीं थी। जब अमेरिका और बरतानिया ने अपनी फौजी कार्रवाइयों के लिए यमन पर बमबारी की तो लाखों यमनी सड़कों पर निकल आए और नारे लगाए। जंग एक ऐसी चीज है जिससे यमनी कभी पीछे नहीं हटेंगे। वो तस्लीम करते हैं कि यह महज सियासत है जो दूसरे ज़राए से की जाती है। इसमें माशी पाबंदियाँ आयद करने के लिए फौजी कार्रवाइयों का इस्तेमाल करना या मगरिब की मुनाफिकत का मुजाहरा करना शामिल है। गोया ये नस्ल कशी को रोकने के लिए काम करेगा, लेकिन अगर तारीख कुछ भी है तो ये है कि ये ताकतें लड़ने के लिए गलत लोगों का इंतखाब कर रही है, क्योंकि यमन जंगजुओं की सरजमीन है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की नई वीडियोस लाते रहें, और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा।